سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے جاں باز۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 38 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بعد دوپہر 2 بجے کرنل مزمل اپنے ہمراہ چند فوجی افسروں کے اور ایک ٹرک پر فوجی جوان کے میرے گیسٹ ہاؤس میں آیا۔ میں نے اسے کل سے آج تک کے واقعات کی تفصیل بتائی اور کہا کہ مبشر نے 3 سوڈانیوں اور 2 توپ پہنے ہوئے غالباً سعودیوں کے ساتھ کل رات سمندر کے جس حصے سے 12 رائفلیں نکالی تھیں، مجھے پختہ یقین ہے کہ باغیوں کا سارا اسلحہ وہیں ڈمپ کیا گیا ہے۔ کرنل نبیل نے کہا، اب یہ ہم پر چھوڑ دو۔ مبشر اور اس کے ساتھی سارے باغیوں کے متعلق اتنی تفصیل سے ہمیں سب کچھ بتائیں گے جیسے انہوں نے اس کے سوا کچھ اور بولنا ہی سیکھا نہ ہو۔ کرنل نے 4 فوجی جوانوں کو بلا کر مبشر کو ان کے حوالے کرنے سے پہلے اس سے پوچھا، کیا تم باغیوں کے نام، ایڈریس اور وہ سب کچھ جو تمہیں معلوم ہے ہمیں خود ہی آرام سے بتا دو گے، یا تمہیں سچ بولنے پر آمادہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے مخصوص طریقے استعمال کرنے پڑیں گے، جن کا آغاز تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن جڑ سے نکالنے سے ہوگا؟ مبشر نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے اور کوئی راہ فرار باقی نہیں، کرنل نبیل کو اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا۔ نبیل نے بھی اسے کہا کہ تم باغی نہیں بلکہ باغیوں کا ساتھ دے رہے تھے، تمہارے تعاون کی صورت میں تم سے رعایت برتی جائے گی۔ کرنل نبیل کے ہمراہ دوسرے فوجی چھاؤنی سے کرینے اور غوطہ خور لے کر سمندر کے اس حصے کی طرف چلے گئے جہاں میرے خیال کے مطابق اسلحہ ڈمپ کیا گیا تھا۔ کرنل نبیل کی خصوصی اجازت سے میں اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ اس مقام پر پہنچا، ورنہ اس پورے علاقے کو فوج نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ غوطہ خوروں نے اسلحے کی چند پیٹیوں کے بعد جب پہلی طیارہ شکن توپ نکالی تو اپنے اس مشن کی کامیابی پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے واپس گیسٹ ہاؤس آ گئے۔ نبیل 6 روز تک ینبو میں رہا اور اس دوران مجھ سے اس کی روزانہ ہی ملاقات ہوتی رہی۔ نبیل نے بتایا کہ مبشر نے حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے فوج کا بھرپور ساتھ دیا۔ سوڈانی باغیوں کا 200 سے بڑا گروہ پکڑنے کے علاوہ 8 فلسطینی اور 60 سے زائد سعودی بھی ابھی تک گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ڈمپ کیا ہوا تمام اسلحہ نکال لیا گیا ہے اور گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ میرے پوچھنے پر کہ مبشر کا کیا حشر ہوگا، نبیل کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، یہ تو عدالت کا کام ہے۔ تمام باغیوں اور ان کے ہمدردوں کو سعودی قانون کے مطابق سزا دی جائے گی اور ہم عدالتی فیصلوں میں کبھی مخل نہیں ہوتے۔ ینبو میں ہمارا کام ختم ہو چکا تھا اور ہم واپس جدہ جانا چاہتے تھے، لیکن کرنل نبیل جو ہمارے کام سے بہت متاثر ہوا تھا اور میری، کرنل مزمل، عمران اور کیسر اور میرے دوسرے تمام ساتھیوں کی بہت عزت کرتا تھا، اور میرے ساتھ تو وہ خاصا بے تکلف بھی ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہم مزید 2-3 روز یہاں ٹھہریں، یہاں کا کام مکمل کر کے وہ ہمارے ساتھ ہی جدہ جائے گا۔ اس کی باتوں سے مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں جب جدہ میں حضرائل ہائنس کمانڈر ان چیف سے ملوں تو کرنل نبیل کی اہلیت اور اچھی کارکردگی کے متعلق بھی چند تعریفی کلمات اسے کہوں۔ ذاتی طور پر تو ان ماتحت افسران کی کمانڈر ان چیف کے سامنے پیش ہوتے وقت ایسی حالت ہوتی تھی کہ ان کی ٹانگیں کانپتی تھی۔ اگرچہ کرنل نبیل نے کھلے الفاظ میں اپنی اس خواہش کا مجھ سے اظہار نہیں کیا تھا، لیکن میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگا کر خود ہی اسے کہا کہ میں اس کی پھرتی اور اہلیت سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور حضرائل ہائنس سے اگر ملاقات ہوئی تو میں اس کی کارکردگی اور قابلیت کے متعلق ضرور تعریفی کلمات کہوں گا۔ یہ سن کر تو کرنل نبیل کی باتیں کھل گئیں اور وہ بولا، میں یہاں پر 2-3 روز میں باغیوں کی گرفتاری مکمل کر لوں گا، اس دوران شاید آپ کی مدد کی بھی ضرورت پڑے، اسی لیے میں نے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کو وائرلیس پر آپ کی کامیابی کی اطلاع دے دی ہے اور ان سے آپ کے یہاں چند روز مزید ٹھہرنے کی اجازت بھی لے لی ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے مبشر کے متعلق بتایا کہ اسے فی الحال کسی قسم کا ٹارچر نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ وہ پوری طرح سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ ابھی تو ہم اس کی دی ہوئی معلومات پر باغیوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ یہاں کی کوسٹ گارڈ کے 2 افسر اور کئی جوان بھی حکومت کے خلاف اس سازش میں شریک تھے اور انہی کے ذریعے اسلحے کو ینبو میں ڈمپ کیا گیا تھا۔ اگرچہ انتہائی خفیہ اور ان کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، لیکن جس طرح آپ نے حکومت کے خلاف سازش کو بے نقاب کیا ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔
سوڈانی چھاپہ ماروں اور باغیوں کو یہ اسلحہ اور بہت بڑی مقدار میں ڈالر ایک امریکی آئل ٹینکر نے ہماری سمندری حدود کے باہر کھلے سمندر میں دیا تھا، ورنہ سوڈانی اتنی بڑی کارروائی کی اپنے طور پر جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری باغی ریجمنٹ کو بھی انہی کی سپورٹ حاصل تھی۔ بہرحال یہ معاملہ بہت اونچے لیول کا ہے۔ ہماری حکومت نے باغی ریجمنٹ سے نبٹنے کے بعد مصلحت کے پیش نظر امریکہ سے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ کرنل نبیل نے انتہائی بھروسہ کرتے ہوئے مجھے جو راز کی بات بتائی اس کی آؤٹ لائنز میں پہلے ہی جانتا تھا۔ تیل سے مالا مال مڈل ایسٹ کے ان مسلم ممالک پر امریکہ اپنا اثر و رسوخ بڑھائے چلا جا رہا تھا، اور ان ممالک میں سے کسی کی بھی جرأت نہیں تھی کہ اپنے ملکی معاملات اور غیر ممالک سے اپنے تعلقات قائم کرنے میں اپنی مرضی سے کام لے سکیں۔ چند برس پہلے جب میں سعودی عرب گیا تھا تو ینبو بھی اپنے دوستوں سے ملنے گیا۔ ہزرائیل ہائنس نے میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ینبو جیسے حساس علاقے میں مجھے ایئرپورٹ ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا تھا، اور میں ینبو کے علاوہ سعودی عرب کے ایک دو اور ایئرپورٹس پر اسی عہدے پر تعینات رہا، اور ینبو ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی اضافی ذمہ داری بھی مجھے سونپی گئی تھی۔ تو ینبو کی سی پورٹ کی تعمیر کرنے والے پاکستانی چیف انجینئر نے مجھے بتایا کہ ہم نے درجنوں بار یہ بات دوربینوں سے دیکھی ہے کہ اسرائیلی آئل ٹینکر ہماری سمندری حدود میں داخل ہونے سے پہلے اسرائیلی جھنڈے اتار کر امریکی جھنڈا لگاتے ہیں، اور ہمارے آئل ٹرمینل سے تیل لے کر واپس جاتے ہوئے پھر اسرائیلی جھنڈے ان آئل ٹینکرز پر لہرانے لگتے ہیں۔ اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اسرائیل میں تو تیل نہیں نکلتا، پھر وہ اپنی ضروریات کس ملک کے تیل سے پوری کرتے ہیں؟ میرے پاس اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم مزید 5 روز ینبو میں رہے اور اس بندرگاہ کے شہر سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ینبو النخل بھی گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا دیہات تھا جس میں کھجور کے سینکڑوں درخت لگے ہوئے تھے، اسی لیے اس نخلستان کو ینبو النخل کہا جاتا ہے۔ تیل کی دولت ملنے سے پہلے اس نخلستانی گاؤں کو علاقے کی مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور یہاں کے کنواں اور چشموں سے ینبو کے بندرگاہی شہر کو میٹھے پانی کی سپلائی ایک چھوٹی سی نہر کے ذریعے کی جاتی تھی۔ زمانہ قدیم میں اس بستی کی اتنی اہمیت تھی کہ یہاں پتھروں کا بنا ہوا ایک قلعہ بھی تھا جسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فتح کیا تھا۔ اس قلعے کی دیواریں اور اندر کی تعمیرات کے آثار اب بھی موجود تھے۔ ینبو میں قیام کے دوران کرنل نبیل ایک روز ہمارے گیسٹ ہاؤس میں آیا، اور کرنل مزمل، عمران، جیسیو منصف اور اکرم اور دین محمد کے ساتھ مجھے بھی چھاؤنی میں لے گیا۔ اس نے کہا کہ مبشر نے باغی تو سب پکڑوا دیے ہیں، لیکن اپنے حال اور ماضی کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ ہم نے جب اسے زبان کھلوانے کے لیے ٹارچر کی دھمکی دی تو اس نے کہا کہ وہ اپنے متعلق سب کچھ بتا دے گا اگر آپ سب کو بلوا لیا جائے۔ چھاؤنی کے چھوٹے اسٹاف کے کمرے میں مبشر کو رکھا گیا تھا۔ کمرے میں ایک پنکھا اور بیڈ بھی تھا۔ سوائے اس کی داڑھی بڑی ہونے کے اس کے چہرے اور جسم پر تشدد کے کوئی آثار نہیں تھے، اور نہ ہی مبشر نے تفتیشی افسروں کی کوئی شکایت کی۔ ایک انڈین بنگالی ہندو کو تفتیشی افسروں نے مبشر کے مترجم کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ جب ہم اس کے کمرے میں پہنچے تو مبشر نے نظریں نیچی کیے ہوئے ہمیں سلام کیا۔ ہم سب سویلین لباس میں تھے۔ بنگالی ہندو نے، جو مبشر سے باغیوں کے متعلق جانکاری حاصل کر کے خود کو بڑا فن خوان سمجھ رہا تھا، کرنل نبیل کو کہا، میں اس سے سب کچھ اگلوانے والا ہی تھا کہ آپ لوگ آ گئے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو بڑی بے رخی سے جواب دیتے ہوئے بولا، میں ٹیگور فیملی سے ہوں اور میرا نام بسواس ٹیگور ہے۔ اس بنگالی ہندو کو دیکھتے ساتھ ہی مجھے اس سے اور اس کی طرز گفتگو سے گھن آنے لگی۔ کرنل نبیل کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کہا، مسٹر بسواس، تمہارا کام ختم ہوا، اب پلٹ کر بھی یہاں نہ آنا، اینڈ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ بسواس کو میرا اس طرح اسے فوراً چلے جانے کا کہنا عجیب محسوس ہوا، اور وہ کرنل نبیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سر، کیا میں واقعی چلا جاؤں؟ کرنل نبیل نے یہ جانتے ہوئے کہ اسلحے کی برآمدگی، باغیوں کی گرفتاری وغیرہ سب ہماری وجہ سے ہوئی ہے، اور مزید برآں اس مشن پر ہیزرائیل ہائنس نے خصوصی طور پر مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھیجا ہے، بسواس کو کہا، تم نے سنا نہیں کہ تمہیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ بسواس جانے لگا تو مبشر نے بڑے التجائی لہجے میں کہا، اسے ابھی نہ بھیجیے، مجھے باغیوں سے ملوانے والا یہی ہے، اور اب میں جو کچھ بھی اسے بتاتا ہوں یہ اپنی مرضی اور دلچسپی کے مطابق میری باتوں کو توڑ مروڑ کر تفتیشی افسران کو بتاتا ہے، اور اس نے کئی بے گناہوں کو پکڑوا دیا ہے، جبکہ اصل باغی ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ بدقسمتی سے مبشر کی انگریزی بے حد کمزور تھی، اور عربی زبان پر بھی اسے عبور نہیں تھا۔ یہ بات سن کر میں نے بسواس کو، جو کمرے سے باہر نکل رہا تھا، واپس بلوایا، اور کرنل نبیل کو یہ بتا کر کہ مبشر کے کہنے کے مطابق بسواس بھی نہ صرف باغیوں سے ملا ہوا ہے
بلکہ اس نے بے گناہوں کو پکڑوا دیا ہے، اور سرکردہ باغی ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ اس سے بسواس کی تفتیش کی اجازت لی اور بسواس کو اسٹول پر بیٹھنے کو کہا جہاں پہلے مبشر بیٹھا ہوا تھا۔ کرنل نبیل نے دروازے پر کھڑے پہرے داروں کو ہمارے لیے کرسیاں اور قہوہ لانے کو کہا۔ کرسیاں آ گئیں تو نبیل ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میں نے بسواس سے تفتیش کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، اپنا نام اور اپنے آبائی علاقے کا نام بتاؤ۔ بسواس نے جواب دیا، اپنا نام تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور میرے آبائی، وہ اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ میرے اشارے پر جیسیو منصف نے ایک زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کیا اور بنگالی میں بولا، تم کو سر سے بات کرنے کی تمیز نہیں، یہ تمیز میں تمہیں سکھاؤں گا۔ منصف کے تھپڑ سے بسواس بمائے اسٹول لڑکھڑاتا ہوا فرش پر جا پڑا تھا اور حیرانی سے ہم سب کو دیکھ رہا تھا۔ جیسیو نے اسے مرغا بننے کو کہا اور خود اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور سپاہیوں کو کہا کہ اپنے جوتوں سے اس کی ٹھکائی کریں۔ مرغا بنا ہوا بسواس جیسیو کے وزن سے بیٹھا جاتا تھا اور سپاہیوں کے جوتے اسے جسم کا پچھلا حصہ اونچا رکھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اسی کیفیت میں رہنے کے بعد بسواس کی قوت برداشت ختم ہو گئی اور وہ چاروں شانے چت فرش پر اوندھے منہ پڑا ڈکرانے لگا۔ جیسیو منصف نے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو میں نے اسے کہا، کنٹینیو، یعنی جاری رکھو۔ اب جیسیو نے دونوں سپاہیوں اور رضی کی مدد سے مبشر کے بیڈ کے پائے اس کے دونوں ہاتھوں پر رکھے اور بیڈ کی اسی جانب چاروں بیٹھ گئے۔ فوجی بیڈ اکثر لوہے کے اور ان کے پائے لوہے کی ٹرائی اینگل کے بنے ہوتے ہیں۔ ان چاروں کے وزن سے پائے بسواس کی ہتھیلیوں میں گھسنے لگے اور درد کی شدت ناقابل برداشت ہونے کی وجہ سے بسواس چیختے چلاتے کہنے لگا، بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں سب کچھ بتا دوں گا۔ ابھی بسواس کا بیئرنگ پوائنٹ یعنی قوت مدافعت کے خاتمے کا لمحہ نہیں آیا تھا، چنانچہ میں نے اس کے شور و غل کی پرواہ کیے بغیر ساتھیوں کو اپنا کام جاری رکھنے کا کہا، اور ویسا ہی ہوا جیسا کہ میں چاہتا تھا کہ بسواس کو ہمارے دیے گئے تشدد سے سنبھلنے اور کہانی گھڑنے کا کوئی موقع نہ مل سکے۔ آئندہ 5 منٹ کے اندر جب لوہے کے ٹرائی اینگل پائے اس کی ہتھیلیوں کو پھاڑتے ہوئے جلد کے اندر گھس گئے تو بسواس کی قوت مدافعت جواب دے گئی۔ اسی حالت میں پڑے ہوئے وہ بولنا شروع ہوا، شاب، ہم نے مبشر کو سوڈانی باغیوں سے ملایا تھا۔ ملانے سے پہلے ہم نے اس کے گھر اور گھر کے تمام لوگوں کے نام اور پتے لکھ لیے، اور سوڈانی باغیوں سے ملانے کے بعد ہم نے اس کو بولا تھا کہ اگر اب اس نے بیک آؤٹ یعنی قدم واپس اٹھائے تو ہم نہ صرف اس کو بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی مروا ڈالے گا۔ میرا اس چھاؤنی کے ایک سارجنٹ سے ملنا جلنا ہے جو خود بھی باغیوں کا ساتھی ہے۔ جب مبشر پکڑا گیا تو مترجم کے طور پر سارجنٹ نے مجھے بلوایا۔ مبشر نے جن باغیوں کے نام مجھے بتائے، میں نے ان کے نام اور پتے لکھوائے اور تفتیشی افسران کو ان کے صحیح نام اور پتے بتانے کے بجائے ان لوگوں کے نام لکھوائے جن کا باغیوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ہم سے بڑا بھول ہو گیا شاب، ہم کو معاف کر دو۔ لوہے کے پائے اپنا کام دکھا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ کلکتے کے قریب جمشید پور کا رہنے والا ہے، لیکن سعودی عرب میں بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پر آیا ہے اور یہاں کی ایک چھوٹے سائز کی کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا ہے۔ بھارتی ہندوؤں اور خاص طور پر انڈین بنگال کے ہندوؤں کے لیے بنگلہ دیشی پاسپورٹ بنوانا چندہ مشکل نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ایک اور سوال تھا، لیکن اس کا درست جواب لینے کے لیے مجھے بسواس پر تشدد میں کچھ اضافہ کرنا پڑا۔ میں نے جیسیو کو کہا کہ اب اسے الٹا لٹا دو اور بیڈ کے پائے اس کے ہتھیلیوں کی پشت پر رکھ کر دباؤ ڈالا جائے۔ بسواس سے پوچھا، کیا تم انڈین آرمی اور پھر مکتی باہنی کے بھیس میں مشرقی پاکستان میں آئے تھے؟ جی صاحب، ہم نمبر 4 بنگلہ ریجمنٹ میں سپاہی تھا اور ہم کو سول لباس میں مشرقی پاکستان میں بھیجا گیا تھا۔ مکتی باہنی اور بھارتی ہندوؤں کی کتنی تعداد یہاں پر موجود ہے؟ جو بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پر آئے ہیں ان کے نام اور پتے بتاؤ۔ عمران نے وہی کاغذ اور قلم سنبھال لیے جن پر بسواس مبشر کا بیان لکھتا تھا۔ کراہتے ہوئے بسواس نے 9 ایسے لوگوں کے نام اور پتے لکھوائے۔ میرا آخری سوال تھا کہ تمہارا لیڈر کون ہے؟ بسواس کو بتائے بغیر اپنی جان چھوٹتی نظر نہیں آتی تھی۔ شاب، اس کا نام مراری لال ہے اور وہ یہاں کی ایک ٹریول ایجنسی میں اسسٹنٹ مینیجر ہے۔ عمران نے اس کا نام اور پتہ بھی لکھ دیا۔ میرے سوال ختم ہو چکے تھے۔ میں نے مزمل، عمران اور جیسیو سے کہا کہ وہ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو پوچھ لیں۔ تینوں نے نفی میں سر ہلا دیے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اسے زمین پر بٹھا دیں لیکن پہلے تلاشی لیں۔ ہماری تلاشی سے چند بے فائدہ کاغذات، بٹوا جس میں 100 ریال کے کئی نوٹ تھے اور اقامہ اور شناختی کارڈ کے سوا کچھ برآمد نہ ہوا۔
میرے سارے ساتھی مبشر اور بسواس وہیں بیٹھے رہے اور عمران کے ہمراہ میں کرنل نبیل کے ساتھ اس کے ہم عہدہ کے دفتر میں چلے گئے۔ عمران نے کرنل نبیل کو نوٹ کی ہوئی تمام انفارمیشن دی۔ نبیل اس انفارمیشن کو پڑھتا گیا اور حیرانگی سے اس کا منہ کھلتا گیا۔ اس نے مختصراً مجھے بتایا کہ ان اطلاعات میں جن لوگوں کے نام ہیں، ہم نے ان میں آدھے سے بھی کم لوگوں کو ابھی تک گرفتار کیا ہے۔ نبیل نے اپنے ہم عہدہ کرنل سے ہمیں متعارف کروایا اور وہ اس نئی لسٹ کے مطابق باقی لوگوں کو گرفتار کرنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ میں نے ان کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا کام ختم ہوا، لہٰذا ہمیں واپس گیسٹ ہاؤس جانے کی اجازت دی جائے اور بسواس کے زخمی ہاتھوں کی مرہم پٹی بھی کروا دی جائے۔ مبشر کے متعلق میں نے نبیل کو کہا کہ شروع میں غلطی کرنے کے بعد اسے اس قدر بلیک میل کیا گیا کہ وہ باغیوں کا ساتھ دینے پر بلیک میلنگ کی وجہ سے مجبور ہوا، لہٰذا اس کے ساتھ خصوصی طور پر نرم سلوک کیا جائے۔ کرنل نبیل سے رخصت ہو کر میں اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ گیسٹ ہاؤس میں واپس آ گیا۔ میں بسواس کے بتائے ہوئے ان کے گروپ لیڈر میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا۔ اس کے بقول مراری لال ایک مقامی ٹریول ایجنسی میں ملازم تھا۔ سعودی عرب میں تقریباً تمام ٹریول ایجنسیاں بعد دوپہر سے رات گئے تک کام کرتی ہیں۔ میں، مزمل، عمران اور کیسر اس شام اس ٹریول ایجنسی پر جا پہنچے۔ مراری لال دفتر میں موجود تھا۔ ہم چاروں کلائنٹس یعنی گاہک بن کر مراری لال سے ملے اور اس سے لندن کے ریٹرن ٹکٹ کی بات کی۔ اس نے کیلکولیٹر پر حساب کر کے ہمیں فی ریٹرن ٹکٹ جو رقم بتائی، میں نے یہ کہہ کر اسے رد کر دیا کہ یہ رقم بہت زیادہ ہے۔ ہمیں تو بسواس نے کہا تھا کہ میرا نام لوگے تو مراری لال ہم سے اور ایجنسیوں کے مقابلے میں بہت کم قیمت پر ٹکٹ دے گا۔ مراری لال بڑا ہوشیار اور پرانا گھاک تھا۔ بسواس کا نام سنتے ہی وہ چونک پڑا اور پوچھنے لگا کہ ہم بسواس کو کیسے جانتے ہیں۔ میں نے سرگوشی میں جواب دیتے ہوئے کہا، مسٹر مراری لال، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور باغیوں کی دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ مراری لال نے بے یقینی اور یقین کی کیفیت میں سوال کیا، آپ لوگ کن کمپنیوں میں کام کرتے ہیں؟ میں نے بھی دھیمے لہجے میں جواب دیا، مسٹر مراری لال، آپ نے تو ہماری ایسے انکوائری شروع کر دی ہے جیسے ہم ملازمت ڈھونڈنے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اگر بسواس کا نام لینے سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ بسواس نے چھاؤنی جانے سے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ رات کو 8:30 بجے وہ ہم سے زمیندار ہوٹل کے ساتھ پان کی دکان پر ملے گا۔ آپ اس سے وہیں ہمارے متعلق پوچھ لیجئے گا۔ یہ کہہ کر میں اٹھنے لگا کہ مراری بولا، آپ تو ناراض ہو گئے، آپ ٹھنڈا وغیرہ لیجئے، 8:15 بجنے میں بھی وقت ہی کتنا باقی ہے، میں آپ کے ساتھ ہی بسواس سے ملنے جاؤں گا۔ آج میں نے کئی بار اسے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ ہم پھر وہیں بیٹھ گئے اور ٹھنڈا وغیرہ پی کر جب اٹھے تو مراری لال بھی ہمارے ساتھ ہی دفتر سے باہر آیا اور اپنی گاڑی میں ہمارے پیچھے زمیندار ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مراری لال سے کچھ اگلوانے کے لیے کم از کم میرے 2 ساتھیوں کا اس کی گاڑی میں بیٹھنا ضروری تھا تاکہ اسے اغوا کیا جا سکے۔ زمیندار ہوٹل اور پان کی دکان پر اس وقت بر صغیر کے لوگوں کا اچھا خاصا رش ہوتا تھا۔ زمیندار ہوٹل بالکل قریب آ پہنچا تھا اور ہمیں کوئی ایسی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی تھی جس سے مراری کی گاڑی میں بیٹھا جائے۔ زمیندار ہوٹل جس لین یعنی جس گلی میں واقع تھا اس کی مین سڑک پر تقریباً 50 میٹر پہلے میں نے اپنی گاڑی روکی۔ مراری کی گاڑی بھی ہماری گاڑی کے پیچھے رک گئی۔ میں نے مراری کی گاڑی جس کے دروازے اندر سے لاک تھے اور اے سی چل رہا تھا اس کے پاس جا کر ڈرائیونگ سیٹ کے دوسری جانب کے دروازے پر کھڑکی پر نوک کیا۔ مراری نے شیشہ نیچے کیا تو میں نے کہا کہ اس پکڑ دھکڑ کی وجہ سے یہاں کے انٹیلیجنس والے ہر جگہ پھرتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو بسواس کو لانے کے لیے بھیجا ہے، تب تک میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ مراری نے خاموشی سے اس دروازے کا لاک کھول دیا اور میں اس کے ساتھ کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ قریب 10 منٹ کے بعد ہماری پلاننگ کے مطابق عمران اور کیسر تیز تیز قدموں سے مراری کی گاڑی کی طرف آئے۔ عمران نے ہانپنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے میری طرف کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ میں نے شیشہ نیچے کیا تو عمران نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، وہاں تو اقاموں کی چیکنگ ہو رہی ہے۔ بسواس تو ہمیں یہ کہہ کر اندرونی گلیوں میں غائب ہو گیا کہ وہ 1 گھنٹے کے بعد ہماری رہائش گاہ پر ہمیں ملے گا۔ اتنی دیر میں کرنل مزمل نے تیزی سے اپنی گاڑی گیسٹ ہاؤس کی طرف بڑھائی۔ میں نے ہاتھ پیچھے کر کے اپنی طرف کے دروازے کو لاک کو کھولا اور اس سے پہلے کہ مراری کچھ سمجھ سکے، کیسر اور عمران پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ مراری صاحب جلدی چلیے، کہیں اقاموں کی چیکنگ کرنے والے ہم تک ہی نہ پہنچ جائیں۔ مراری نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے کے قریب ہی ایک بلڈنگ کے فلیٹ میں ہماری رہائش ہے اور ہمارا انتہائی حساس ٹرانسمیٹر اور دوسرے آلات
امارے میں ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ میرا جواب سن کر مراری خاموشی سے گاڑی امارے والی سڑک پر لے گیا، لیکن شہری آبادی اور لوگوں کی آمد و رفت کو ختم ہوتے ہی اس نے گاڑی روک لی اور کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آتا کہ ایسی جاسوسی کرنے والوں کو میں نے آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ حالانکہ ینبو میں جاسوسی کا کام کرنے والے تینوں نیٹ ورکس کے کارکنوں کو میں بخوبی جانتا ہوں۔ عمران نے پیچھے بیٹھے ہوئے جواب دیا، آپ کو ابھی یقین دلا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ریوالور کی نال اس کی گردن سے لگا دی۔ کیسر اور میں نے بھی اپنے ریوالور نکال لیے تھے۔ کیسر نے گاڑی سے باہر آ کر مراری کو کہا، تم اب پیچھے آ جاؤ۔ مراری نے پیچھے آنے میں تذبذب کیا تو کیسر نے اس کی گاڑی کی چابی نکال لی اور عمران نے اس کی گردن پر ریوالور کا نال کا دباؤ بڑھا دیا۔ مراری نے دیکھا کہ وہ 3 ریوالوروں کی زد میں ہے تو پیچھے آنے کے لیے دروازہ کھولنے لگا۔ میں نے کہا، مراری، باہر سے نہیں بلکہ گاڑی کے اندر ہی سے پچھلی سیٹ پر جاؤ۔ مراری خاموشی سے میرے حکم یا ہمارے ریوالوروں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گاڑی کے اندر سے ہی پچھلی سیٹ پر آ گیا۔ کیسر اس کے ساتھ بیٹھ گیا، یعنی مراری کیسر اور عمران کے درمیان سینڈوچ بن گیا۔ میں نے کیسر سے گاڑی کی چابی لی اور گاڑی گیسٹ ہاؤس کی طرف لے جا کر اندرونی گیٹ پر کھڑی کر دی۔ مزمل ہمارے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ میں نے مراری کو کہا، اب تک تم سمجھ گئے ہوگے کہ ہم کون ہیں۔ اگر تم خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو گے اور ہمارے سوالوں کے جواب دو گے تو ہم تمہارے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے، ورنہ… کیسر نے اپنے ریوالور کی نال لہراتے ہوئے میرا فکرہ مکمل کیا، ورنہ ان ریوالوروں کی گولیاں ہم تمہارے ہاتھوں اور پاؤں پر مار کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپاہج بنا دیں گے، بلکہ پہلی گولی لگتے ہی تم درد کی شدت سے خود بخود بولنے لگ جاؤ گے۔ مراری بچنے کا کوئی راستہ نہ دیکھتے ہوئے خاموشی سے گاڑی سے نکلا۔ گیسٹ ہاؤس کے بیشتر کمرے تو ہمارے پاس تھے، لہٰذا پہلی منزل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہمیں کوئی بھی نہ ملا۔ ہم اسے ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ کیسر نے رضی اور تینوں فوجی ساتھیوں کو بھی بلا لیا۔ مراری کو فوجیوں نے کرسی کے ساتھ باندھ کر اس کے منہ کو بھی کپڑے سے بند کر دیا۔ اتنی دیر میں ماہا، سپنا اور رضی بھی نئے شکار کے پھنسنے کی خبر سن کر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ بسواس کے مطابق اس کے نیٹ ورکس کا لیڈر مراری تھا، اور مراری نے کہا تھا کہ ینبو میں کام کرنے والے تینوں نیٹ ورکس کے کارندوں کو وہ جانتا ہے۔ میں نے عمران، مزمل اور ماہا کی مدد سے ایک سوال نامہ تیار کیا اور مراری کے پاس آ گئے اور سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے لگے۔ اکرم اور دین محمد نے مراری کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اسے ٹھنڈا پانی پلایا۔ ماہا نے کہا کہ اس سوال نامے سے پہلے میں ایک سوال اس شخص سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ ماہا نے جس طرح ہمارا سوال نامہ تیار ہونے کے بعد مراری سے ہماری تفتیش سے پہلے خود کو سوال کرنے کا کہا تھا، اس سے مجھے اچنبھا تو ہوا، لیکن میں نے اسے اجازت دے دی۔ تفتیشی کمرے میں جو گیسٹ ہاؤس میں ہمارا ڈرائنگ روم تھا، میں اور میرے تمام ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ماہا نے مراری سے پوچھا، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو تمہارا صحیح نام مراری نہیں بلکہ بھگوان داس ہے۔ میرا کوڈ نمبر M540 ہے۔ اگر تم اپنا کوڈ نمبر اور اصلی نام بتا دو تو بڑی خوشگوار حیرت ہوگی۔ مراری، جو لمحہ با لمحہ بدلتے حالات سے بہت پریشان اور کنفیوزڈ دکھائی دے رہا تھا، ماہا کی اس بات پر چونک پڑا اور بولا، اگر مجھے میری ڈائری جو میری پینٹ کی جیب میں ہے دیکھنے کی اجازت دی جائے تو میں آپ کے کوڈ کو چیک کر کے ہی کچھ بتا سکوں گا۔ ماہا نے مراری کے منہ سے کپڑا پہلے ہی ہٹوا دیا تھا۔ اس نے اب جیسیو کو اشارہ کیا تو اس نے مراری کی پینٹ کی جیب سے ڈائری نکال لی۔ مراری کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ماہا نے ہی اس کے ہاتھ بھی کھلوا دیے، اور مراری ڈائری کے چند مختلف صفحات الٹتے ہوئے ایک صفحے پر انگلی رکھتے ہوئے بڑبڑایا، M540 تو آپ جینی ہیں، آپ تو مجھ سے بہت سینئر ہیں۔ میرا کوڈ 1062 ہے اور میرا نام بھگوان ہے۔ ماہا نے ہم میں سے کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر کہا، ان کے پاؤں فوراً کھول دیے جائیں۔ سامعین، یہ تمام گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی۔ ہاتھ کھلتے ساتھ ہی ماہا نے مراری سے ہاتھ ملایا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہاتھ ملاتے وقت دونوں نے ایک دوسرے کی ہتھیلیوں پر انگلیوں سے مخصوص لکیریں کھینچی۔ مراری کا سارا خوف ختم ہو چکا تھا۔ ہماری طرف دیکھتے ہوئے اس نے ماہا سے سوالیہ نظروں سے دیکھا، یہ سب ہماری ایجنسی کے آدمی ہیں اور میں ان کی لیڈر ہوں۔ بسواس پر فوجی افسروں کو شک پڑ گیا تھا۔ میں اپنے نیٹ کے ہمراہ چند روز پہلے ہی یہاں پہنچی ہوں اور میں نے کرنل نبیل کو اس طرح گھیرا ہے کہ وہ میری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بسواس کے متعلق جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ بولنے ہی والا ہے تو میں نے اسے ختم کروا دیا۔ کرنل نبیل کی وجہ سے ہم اس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور میرے پلان کے مطابق میرے ساتھی تمہیں میرے پاس یہاں لائے ہیں۔ اس طرح تمہیں جو پریشانی ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔
تم سے فوری طور پر رابطہ کرنے کا اور کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ یہاں میں حجاب اوڑھتی ہوں، اس لیے تمہاری ٹریول ایجنسی میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں بسواس نے ہمارے تینوں نیٹس کے متعلق کچھ بتا نہ دیا ہو، میں نے تم سے رابطہ ضروری سمجھا۔ بحیثیت سینئر کے میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ مجھے تینوں نیٹس کے متعلق پوری معلومات ان کے لیڈروں اور ان کے رابطے کے ذریعے بتاؤ۔ ہم یہاں ایک انتہائی ضروری اور اہم مشن پر آئے ہیں، اور اس مشن کو پورا کرنے میں مجھے تینوں گروپوں کی معاونت درکار ہوگی، جس کے لیے چیف نے مجھے خصوصی لیٹر دیا ہے۔ میں اور میرے تمام ساتھی خاموشی سے ماہا کے مراری سے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو سن رہے تھے۔ ہم نے جو ایک دوسرے کے قریب قریب کھڑے تھے، ایک دوسرے کو ہاتھ دبا کر ماہا کے پلان کی تائید کی، اور جب ماہا نے کہا کہ کاغذات اور قلم لایا جائے تو مزمل نے یس میڈم کہا اور اپنے کمرے سے کاغذ اور قلم لے آیا۔ اس دوران ہم نے ماہا کے لیے ایک کرسی مراری کے قریب ہی رکھ دی۔ ماہا نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگوں نے بھگوان کو یہاں لانے کے دوران کوئی سختی کی ہے تو اس کے لیے معافی مانگو، اور تمہارے سوا باقی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاؤ۔ میں نے بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے مراری یعنی بھگوان داس سے اپنے اور باقی ساتھیوں کے رویے کی معافی مانگی، جسے مراری نے بڑی رعونت سے بلاتے ہوئے آئی پیرڈن یو بٹ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، یعنی میں معاف کرتا ہوں لیکن آئندہ احتیاط کرنا، کہا، اور میرے سب ساتھی ڈرائنگ روم سے چلے گئے۔ چند منٹوں میں ہی 3 کولڈ ڈرنکس لے کر جیسیو منصف کمرے میں آیا اور ہمیں کولڈ ڈرنکس دیتے ہوئے پوچھا کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بھجوا دی جائے۔ ماہا نے مجھے کہا، اسے کہو کہ جب تک کسی کو بلایا نہ جائے کوئی بھی اس کمرے میں نہ آئے، اور سب ساتھی روانگی کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے گروپس کو بچانے کے لیے آج ہی کارروائی کرنی چاہتی ہیں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی جیسیو نے یس میڈم کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ماہا نے مجھے افسرانہ دبدبے کے انداز میں کہا، تم ہم سے کچھ ہٹ کر بیٹھ جاؤ اور ہماری گفتگو کے دوران کوئی مداخلت نہ کرنا۔ میں نے بھی یس میڈم کہا اور ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ماہا دراصل ہم سب پر روب جتا کر مراری پر یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ نہ صرف موساد کی بہت سینئر ایجنٹ ہے بلکہ تھائی، بنگلہ دیش اور بھارت کے جونیئر ایجنٹوں، مجھے بھی ماہا نے بھارتی ہی کہا، ان کے ساتھ کسی بہت بڑے مشن کی سربراہ ہے۔ میرے متعلق اس نے مراری کو بتایا کہ یہ ممبئی کا پٹھان ہے اور اس کی بیوی یہودی ہے۔ یہ کافی عرصے سے موساد کے لیے نہایت کارآمد خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس مشن کے لیے اسے میرا نمبر 2 مقرر کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور مجھے تینوں گروپوں کو بر وقت اطلاع دے کر بچانا ہے، کیونکہ ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ بسواس نے مرنے سے پہلے کہیں ان گروپوں کی نشاندہی تو نہیں کر دی تھی۔ ماہا نے اس خوبی سے مراری کو متاثر اور مرعوب کیا تھا کہ اس نے ان تینوں گروپس کے لیڈروں کے نام رابطے کے ذریعے اور سارے کارکنوں کے نام اور پتے ان کاغذات پر تحریر کر دیے۔ اس دوران میں بالکل خاموشی سے بیٹھا رہا۔ ماہا یہ کاغذات لے کر مجھے دیتے ہوئے بولی، یو فول ٹرائی ٹو لرن فرام می، یعنی بے وقوف مجھ سے سیکھنے کی کوشش کرو۔ کاغذات لے کر میں سر جھکا کر خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماہا نے مراری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چونکہ ہم ینبو سے اچھی طرح سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ان تینوں گروپ کے لیڈروں سے رابطہ اور ان کے ٹھکانوں تک پہنچنے میں تم ہماری رہبری کرو گے، اور یہ میرا بحیثیت سینئر کے حکم ہے۔ جیسا آپ کہیں، مراری نے جواب میں کہا، اور ماہا نے مجھے حکم دیتے ہوئے کہا، خان، تمام ساتھیوں کو کہہ دو کہ 5 منٹ کے اندر مکمل تیاری کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھ جائیں۔ مسٹر بھگوان کی گاڑی میں تم اور میں جائیں گے۔ میرے ساتھی تو پہلے ہی سے پوری طرح مسلح اور تیار تھے۔ میں نے ساتھ کے کمرے میں جا کر عمران، مزمل اور کیسر کو ماہا کا یہ حکم سنایا، اور ٹھیک 7 منٹ کے بعد جب ماہا اور میں مراری کے ساتھ اس کی گاڑی تک پہنچے تو تمام ساتھی چاروں گاڑیوں میں پہلے ہی بیٹھ چکے تھے۔ مراری نے گاڑی ٹیلی گراف آفس کے سامنے سڑک پر موڑی تو میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، مسٹر مراری، یہ سڑک کس طرف جاتی ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی ماہا نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، بے وقوف، یہ گروپ لیڈر ہیں، انہیں سر کہہ کر مخاطب کرو۔ ماہا کے ہمارے ساتھ طرز عمل سے اگر مراری کے دل میں کچھ شک تھا تو وہ بھی بالکل ختم ہو گیا۔ میں پچھلی سیٹ پر تھا اور ماہا مراری کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مراری نے کہا، ہم سب سے پہلے یہاں کے سب سے مضبوط نیٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نیٹ میں 2 اسرائیلی، 3 بھارتی اور 1 مصری ہے۔ دونوں اسرائیلی فلسطینی بن کر یہاں خشک فروٹ کی اور دوسرا کراکری کی دکان کا مالک ہے۔ دونوں دکانیں ملحقہ ہیں اور تینوں بھارتی اور مصری ان دکانوں میں کام کرتے ہیں۔ دوسرے نیٹ کے لیے ہم کو انڈسٹریل ایریا میں جانا ہوگا۔ وہاں پر پیٹرومین کمپنی کے لیبر کیمپ میں تھائی، فلپائنی، بھارتی اور پاکستانی مزدوروں اور ان کی کیمپ کمانڈنٹس کی خوراک اور لباس وغیرہ دھونے کا
ठेका दूसरे नेट के सरबराह के पास है जो भारतीय है और उस नेट के दूसरे कारकुन सरबराह के असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। तीसरा नेट सिर्फ 4 अफराद पर मुश्तमिल है लेकिन उसे सबसे ज़्यादा हसास काम सौंपा गया है। ये चारों भारतीय इंजीनियर हैं और यनबा के डिसैलिनेशन यानी समुंदर के नमकीन पानी को मीठा पानी में तब्दील करने के प्लांट पर काम करते हैं। उस प्लांट में ऐसी गैसें इस्तेमाल की जाती हैं जिनसे ये इंजीनियर पीछे से हुक्म मिलने पर उन गैसों से ऐसा धमाका कर सकते हैं कि ना सिर्फ ये प्लांट भग से उड़ जाए और यनबा को मीठे पानी की सप्लाई बंद हो जाए बल्कि सारा इंडस्ट्रियल एरिया बमाए रायल नोवा अस्पताल और रिहायशी इलाके को तबाह कर दे। और चौथा नेट मेरा है। मेरे साथ 5 कारकुन हैं जिनमें से एक बिस्वास था। यहाँ की इंडस्ट्रियल इस्टेट चूंकि सऊदी अरब का सबसे बड़ा सनती मरकज़ बन रहा है, लिहाजा यहाँ गैर मुल्कियों की गैर मामूली तौर पर आमदोरफ्त रहती है। हमें जूं ही इत्तला मिलती है कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में कोई नई सनत लग रही है या कोई माकूल जगह खाली है तो हम फौरी तौर पर उस काम के अहल किसी भारतीय हिंदू को भेजकर मुलाजमत दिलवा देते हैं। और हमारा आदमी जब एक बार किसी माकूल जगह पर मुलाजिम हो जाता है तो फिर वो वहाँ पर सिर्फ भारतीय हिंदुओं को ही मुलाजिम रखता है और अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ पहले से मुलाजिम हो तो उसे वहाँ से निकलवा कर ही दम लेता है। मुरारी ने हमें दोनों यहूदियों की दुकानें दिखाईं जो बंद हो चुकी थीं। दुकानों से नज़दीक ही वो दोनों दो मुल्हिका अपार्टमेंट्स में रहते थे। माहा उन दोनों फ़लस्तीनियों के भेस में छुपे इसराइलियों से मिलने से इसलिए कतरा रही थी कि मुबादा उन्हें माहा के मुसाद से अलहदा होने की इत्तला मिल चुकी हो और ये हुस्न इत्तफाक था कि दोनों अपने घरों पर मौजूद नहीं थे। दूसरे नेट के सरबराह को मिलने पर हम पेट्रोमैन के लेबर कैंप में गए। मालूम हुआ कि सरबराह अभी अभी शहर गया है। तीसरा नेट डिसैलिनेशन के प्लांट पर काम करता था। माहा ने मुरारी को कहा कि उन इंजीनियर्स के टेलीफोनों पर वो उनसे राब्ता करेगी। दरअसल हम फौरी तौर पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे। इस वक्त तो हमें सिर्फ उनके नाम और तादाद के अलावा राब्ते के जरिए चाहिए थे और अब सिर्फ मुरारी के नेट के 4 कारकुनों का पता करना था। मुरारी बहुत ही चालाक सिफ्त शख्स था। हमें सब कुछ बताने के बावजूद उसे हम पर पूरा यकीन नहीं था। चुनाचे जब माहा ने उसके साथियों के नाम पूछे तो उसने कहा, मैडम मैं अपने गिरोह का लीडर हूँ। आपने मुझसे और मेरे साथियों से जो भी काम लेना है वो मुझे बताएं, मेरे साथियों से आपका क्या वास्ता। मुरारी के ये कहने पर कि मेरे नेट के मेंबरों के नामों से आपका क्या वास्ता, हमारे मुतल्लिक कोई काम है तो मुझे बताएं। माहा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मिस्टर मुरारी, मैंने सीनियर होते हुए भी ना सिर्फ अपनी शनाख्त करवाई बल्कि अपने ग्रुप के तमाम साथियों को आपके सामने कर दिया और आप ये जानते हुए भी कि आप मुसाद के लिए काम कर रहे हैं और इसका निहायत माकूल मुआवजा भी लेते हैं और आपके बयान के मुताबिक आप भारतीय इंटेलिजेंस के लिए भी काम करते हैं। मुझे ऐसे महसूस होता है कि आप मुसाद की दी हुई सहूलतों और रुपए से मुसाद के मफादात से ज़्यादा अपनी मुल्की एजेंसी के लिए काम करते हैं। आपको अच्छी तरह से इल्म है कि मैं कितने अहम ओहदे पर फाइज हूँ और आप जैसे जूनियर का मुझसे इस तरह का अंदाज़ तखातुब किसी तौर पर भी जायज़ नहीं। मैं चाहूँ तो एक वायरलेस पैगाम पर मुसाद से ना सिर्फ आपकी मुलाजमत ख़त्म करवा सकती हूँ बल्कि सऊदी अरब से भी आपको निकलवा सकती हूँ। माहा ने अपनी बात इतने ठोस लहजे में कही कि मुरारी का सारा दम खम ख़त्म हो गया। मैडम मैं अपनी गुस्ताखी की आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल आपके विश्वास को ख़त्म करवाने से मैं घबरा गया था। मुरारी ने माजरत खाहाना जवाब दिया, अगर बाजू के ज़ख्म का जहर सारे जिस्म में फैल जाने का ख़तरा हो तो उस बाजू को अलहदा करके बाकी जिस्म को जहर से बचाया जा सकता है। विश्वास को ख़त्म करवा के मैंने तीनों नेटवर्क्स के अलावा तुम्हारे नेटवर्क को भी गिरफ्तारी से बचा दिया। मैंने तुम्हारे कारकुनों के नाम सिर्फ इसलिए पूछे थे कि कहीं विश्वास ने मरने से पहले उनके नाम तफ्तीशी अफसरान को बता न दिए हों। आप बिल्कुल सही फरमाती हैं मैडम। मुझे अपने साथ काम करने वालों के नाम और पते बताने में अब कोई तामुल नहीं। मुरारी ने मुसाद में अपनी मुलाजमत बचाने के लिए हथियार डाल दिए। सबसे पहले गेस्ट हाउस चलकर डिसैलिनेशन प्लांट पर काम करने वाले भारतीय इंजीनियर्स से राब्ता करो और उन्हें बताओ कि मैं आजकल यहाँ पर हूँ। माहा ये कहकर चुप हो गई। गेस्ट हाउस पहुंचकर मैंने मुरारी को कहा कि अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दे। हमारे साथियों ने भी पार्किंग में गाड़ियां लगा दी और हम सब दूसरी मंजिल के ड्राइंग रूम में आ गए। मुरारी बड़ी गहरी नज़रों से हम सब का जायज़ा ले रहा था। माहा ने मुझे हुक्म दिया, तुम मिस्टर मुरारी से इंजीनियर्स को फ़ोन करवाओ और इसके साथियों के अलावा इसका एड्रेस और घरेलू टेलीफोन नंबर भी लिखो। मैं वायरलेस पर हेडक्वार्टर से राब्ता करने जा रही हूँ। ही इज़ नाउ ऑन योर गेस्ट, यानी ये अब तुम्हारा मेहमान है।
یہ کہہ کر ماہا ڈرائنگ روم سے چلی گئی۔ میں نے کیسر کو کہا کہ لیٹر پیڈ اور قلم لے آئے تاکہ شری مراری اپنا اور اپنے ساتھیوں کے نام اور ایڈریس لکھ دیں۔ مراری نے جب سب کچھ لکھ دیا تو کہنے لگا، مجھے ٹیلی فون دیں تاکہ پلانٹ پر کام کرنے والے بھارتی انجینئرز کو فون پر میڈم جینی کے متعلق بتا سکوں۔ ڈرائنگ روم میں ٹیلی فون نہیں تھا، لہٰذا میں نے اسے کہا کہ ریسیپشن والے فون کو اس کام کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، اور ایک فون میڈم کے کمرے میں ہے، اور جب تک وہ خود اجازت نہ دیں ہم از خود انہیں نہیں کہہ سکتے، لہٰذا اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا جب تک میڈم وائرلیس پر پیغام بھیج کر واپس نہیں آ جاتی۔ یہ کہہ کر میں مراری کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا، اور میرے سارے ساتھی بھی جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے۔ میں نے مراری سے پوچھا کہ میڈم کو تو اس نے سب کچھ بتا دیا ہے، میرے دو تین سوال ابھی تشنا جواب ہیں، اس لیے اگر وہ ان کے جواب دے دے تو بڑی کرپا ہوگی۔ کون سے سوال؟ مراری نے پوچھا۔ میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کا گروپ اور دوسرے تینوں گروپ پاکستان کے خلاف اب تک کن مشنوں میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے جدہ کے ایک گروپ لیڈر جگدیش یعنی ترپاٹھی کی ہلاکت کے بعد کیا اس گروپ کو دوبارہ ری آرگنائز یعنی دوبارہ منظم کر دیا گیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اب گروپ لیڈر کون ہے؟ مراری بڑے غور سے میرے سوالات سن رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، تمہارا یہ سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب میڈم جینی نے مجھ سے یہ سوالات نہیں پوچھے تو تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں گروپ لیڈر ہوں اور تمہارے سوالات کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ میرے ضبط کی بھی انتہا ہو چکی تھی اور میرے ساتھی بے چینی سے کرسیوں پر پہلو بدل رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر کے مراری کو کہا، میڈم تو شاید آج رات آپ سے دوبارہ ملاقات نہ کر سکیں، لہٰذا آپ واپس جا سکتے ہیں۔ مراری یہ سنتے ہی کرسی سے اٹھا اور نیچے اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ گاڑی کی چابی میرے پاس تھی۔ کیسر، عمران اور عبداللہ تھائی بھی میرے اشارے پر میرے ساتھ ہی اس کے پیچھے لپکے۔ مراری اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اسے گاڑی کی چابی میرے پاس ہونے کا خیال اس وقت آیا جب وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گیا۔ اتنی دیر میں ہم بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ ہم نے مراری کی گاڑی لاک نہیں کی تھی۔ مراری نے مجھ سے چابی مانگی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ساتھیوں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے پچھلی سیٹ پر اندر دھکیلا، اور اس کے دونوں طرف کیسر اور عبداللہ تھائی بیٹھ گئے، جبکہ عمران نے فرنٹ سیٹ سنبھالی اور میں نے گاڑی اسٹارٹ کر لی۔ مجھے یکا یک کچھ خیال آیا اور میں نے عمران کے کان میں کچھ کہا۔ عمران گاڑی سے اترا اور تیزی سے گیسٹ ہاؤس میں جا کر 5 منٹ میں واپس لوٹ آیا۔ مراری کے لیے میڈم جینی کے تحت کام کرنے والوں کا یہ غیر شریفانہ اور جاسوسی کے اصولوں کے خلاف یہ رویہ یقیناً ناقابل فہم تھا، اور وہ اس پر ضرور احتجاج کرتا یا شور مچاتا، لیکن کیسر کے رامپوری اور عبداللہ تھائی کے خنجر کی دو طرفہ چبھن نے اس کی آواز کو منہ سے باہر نکلنے سے روک رکھا تھا۔ میں نے گاڑی فلسطینیوں کے بھیس میں چھپے موساد کے دونوں ایجنٹوں کی رہائش گاہ کو جانے والی سڑک پر موڑی اور ایک سنسان جگہ پر گاڑی روک دی۔ بیک ویو مرر سے ایک گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ گاڑی گیسٹ ہاؤس سے ہی ہمارے پیچھے آ رہی تھی، اور ہمارے رکتے ہی وہ ہم سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر رک گئی، اور اس کی روشنیاں مدھم ہو گئیں۔ یہ گاڑی عمران کے کہنے پر جے سی او منصف لایا تھا۔ میں نے مراری کی جانب رخ کرتے ہوئے کہا، مراری، تم نے تو میرے سوالوں کے جواب دینے سے انکار کر دیا، لیکن میں تمہاری آتما کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ گروپ لیڈر جینی نہیں بلکہ میں ہوں، اور ہم سب کا صرف ایک مشن ہے کہ موساد اور بھارتی جاسوسوں کے اداروں کو اس حد تک مفلوج کر دیں کہ انہیں ری گروپنگ میں برسوں لگ جائیں۔ تمہارے جنرل حکم چند سی بی آئی کے جگدیش اور بریدہ میں وجے کو ختم کر کے ہم نے تمہارا وہاں کا نیٹ ورک توڑا۔ جدہ میں راجیش اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہارے مین ٹرانسمیٹر کو بھی تباہ کیا، اور اب ینبو میں بھی بھارتی اور موساد کے جاسوسی کے پھیلائے ہوئے نیٹ ورکس ختم کر دیں گے، جس کی ابتدا تم سے ہوگی۔ تمہارے دھرم میں آواگون یعنی مرنے کے بعد بار بار جسمانی حالت میں پیدا ہونے کو مانا جاتا ہے۔ اسی لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جب تمہاری آتما دوسری آتماؤں سے ملے اور وہ بھی دوبارہ جنم لیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اندرونی طور پر ہم پاکستانی چاہے کتنے ہی کمزور یا آپس میں اختلاف رکھتے ہوں، لیکن جب بیرونی دشمنوں یعنی بھارتیوں، یہودیوں اور نصرانیوں کے آمنے سامنے ہونے کا وقت آیا تو انشاءاللہ ہر پاکستانی جبرالٹر یعنی جبل الطارق کی طرح مضبوط اور نہ ٹوٹنے والا ثابت ہوگا، اور جب تک ایک پاکستانی بھی زندہ ہے وہ اپنے جھنڈوں کو سرنگون نہیں ہونے دے گا۔ گاڑی کی اندرونی مدھم روشنی میں مراری کی پھٹی ہوئی آنکھیں مجھے صاف دکھائی دیں،
میں نے کیسر اور عبداللہ تھائی کو کہا کہ اب یہ تمہارا شکار ہے۔ بیک وقت دونوں کے چاقو اور خنجر مراری کے دونوں پہلوؤں میں گھسے اور تب واپس نکالے گئے جب تک مراری کی جان نہ نکل گئی۔ عمران نے اپنے بھاری بھرکم ہاتھ مراری کے منہ پر رکھ کر اس کے سر کو نشست کی پشت سے لگا رکھا تھا۔ گاڑی کے شیشے چڑھے ہوئے تھے اور اے سی پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ میں نے مراری کی گاڑی دونوں یہودیوں کی رہائش گاہ کے بالکل نیچے کھڑی کی اور ہم چاروں ساتھی اس کی گاڑی سے اتر کر اپنی گاڑی میں، جسے جیسی و منصف ہمارے پیچھے پیچھے لا رہا تھا، بیٹھ گئے۔ گیسٹ ہاؤس پہنچ کر کیسر اور عبداللہ نے اپنے لباس، جن پر مراری کے خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے، آتش دان میں جلا دیے۔ اگلی صبح ماہا میرے کمرے میں آئی۔ اس کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی اور یہ محسوس ہوتا تھا جیسے رات بھر وہ سو نہ سکی ہو۔ میں نے اسے مراری کے متعلق بتایا تو اس نے کہا کہ عمران پہلے ہی اسے سب کچھ بتا چکا ہے۔ ماہا نے کہا کہ کل رات جب ہم فلسطینیوں کے بھیس میں چھپے یہودیوں اور موساد کے ایجنٹوں کی دکانوں پر مراری کے ساتھ گئے تو دکانیں تو اگرچہ بند تھیں، لیکن میرے ساتھ کھڑی گاڑی میں موساد کا ایک سینئر ایجنٹ بیفل بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ غالباً اس نے مجھے پہچان بھی لیا تھا، کیونکہ اس نے موساد کے ایجنٹوں کی خصوصی نشانی، وہ انگوٹھی، میرے سامنے کر دی جس پر ایف ایم یعنی فری میسن کا مخفف لکھا ہوا تھا۔ یہ چوکور انگوٹھی ہمیشہ الٹی پہنی جاتی ہے اور صرف پہچان کروانے کے لیے اسے سیدھے رخ پر لایا جاتا ہے۔ بیفل نے میرے ساتھ موساد کی ٹریننگ لی تھی اور موساد سے میرے قطع تعلق کو وہ بھی بخوبی جانتا ہے۔ بینکاک میں اسی نے مجھے وارننگ دی تھی کہ اگر میں نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو مجھے یا تو زبردستی اسرائیل پہنچا دیا جائے گا اور یا پھر جہاں بھی موقع ملا موساد کے ایجنٹ مجھے ہلاک کر دیں گے۔ ماہا کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا اور میں نے اسے کہا کہ اول تو ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ موساد والے تم تک پہنچ سکیں، لیکن حفظ ما تقدم کے لیے آج سے دونوں فوجی سپاہی ہر وقت اس کی حفاظت کریں گے اور وہ کم از کم سعودی عربیہ میں اپنی رہائش گاہ سے باہر نہ نکلے۔ میں نے ماہا کو بھرپور یقین دلایا کہ اس کی زندگی کی ذمہ داری بحیثیت گروپ لیڈر مجھ پر ہے اور میں اور میرے دوسرے تمام ساتھی اس کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دیں گے۔ ماہا کہنے لگی، مجھے موت کا ہرگز خوف نہیں۔ جب موساد اور اس کے گھناؤنے عزائم کے لیے میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تو اب حق و صداقت کا ساتھ دیتے ہوئے موت سے کیوں ڈروں؟ لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ موساد کی جڑیں اتنی گہری اور وسائل اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ چاہیں تو مجھے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ میں ماہا کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا اور تمام ساتھیوں کے ساتھ ایک جنرل میٹنگ کی اور انہیں ماہا کے بقول یہودی ایجنٹ بیفل کو اسے پہچاننے کے متعلق بتایا۔ میرے تمام ساتھیوں کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم ماہا کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے۔ عمران اور کیسر کہنے لگے کہ ہم آج ہی ان یہودی ایجنٹوں کی دکانوں اور فلیٹوں پر دھاوا بولیں اور ان دونوں کو ہلاک کر دیں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ ہمیں جوش کے ساتھ ہوش سے کام لینا ہوگا۔ یہاں کی حکومت جب خود امریکہ اور برطانیہ کے آگے اتنی بے بس ہے تو ہمارے دن دہاڑے ان ایجنٹوں کے سب کے سامنے ہلاک کرنے کے عمل کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کرے گی، خصوصی طور پر جب ہم نہ تو اس ملک کے شہری ہیں اور نہ ہی قانونی ویزے پر یہاں آئے ہیں۔ علاوہ ازیں ہمیں ابھی تک صرف ینبو میں باغیوں کے اسلحے کی برآمدگی کا کہا گیا ہے اور وہ بھی زبانی طور پر۔ وہ کام ہم نے کر دیا۔ اس سے زیادہ ہم جو کچھ بھی کریں گے اسے حکومت اور فوج کی پشت پناہی حاصل نہیں ہوگی۔ میں نے ساتھیوں کو بتایا کہ یہودی جاسوس نے ماہا کو پہچان کر اپنی انگوٹھی شناخت کے لیے آگے کر دی تھی جس پر فری میسن کا مخفف ایف ایم لکھا ہوا تھا۔ بہت سے سامعین کو فری میسن کے متعلق شاید علم نہ ہو، اس لیے مختصراً الفاظ میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی یہودیوں کو اپنا وطن نہ ہونے اور در بدر خاک بسر ہونے کا علم ہو گیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اسرائیل کے قیام تک یہودیوں کا کوئی وطن نہیں تھا، کوئی ملک اور جھنڈا نہیں تھا۔ یہ دنیا بھر کے ممالک میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہودیوں نے دنیا بھر کے ممالک میں پھیلے یہودیوں سے رابطے اور دوسری اقوام کے لوگوں کو اپنے دام میں پھانسنے اور بلیک میل کرنے کے لیے ایک دینی تنظیم بنائی جس کا نام فری میسن رکھا۔ اس تنظیم کے ممبروں کو، جن میں یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو اور سبھی قومیت کے لوگ شامل تھے، اپنی شناخت کے لیے ایک خصوصی انگوٹھی جس پر کونوں والے ستارے کے اندر ایف ایم لکھا ہوتا تھا دی جاتی تھی اور مزید شناخت کے لیے ایک مخصوص انداز میں ہاتھ ملایا جاتا تھا۔ اس تنظیم نے اپنے ممبروں کے لیے دنیا بھر میں پرشکوہ عمارات تعمیر کی تھیں۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد غالباً 8 فری میسن ہال دہلی، ممبئی، کلکتہ، شملہ، مدراس وغیرہ میں تھے
لاہور میں اسمبلی ہال کے بالکل سامنے مال روڈ اور کوئنز روڈ کے چوراہے پر فری میسن ہال کی عالی شان عمارت اب بھی موجود ہے۔ اس تنظیم کی ممبرشپ حاصل کرنا آسان نہیں تھا، اور جو ایک بار ممبر بن جاتا اسے قطعاً اجازت نہیں تھی کہ غیر ممبروں کو یہ بتائے کہ اس ہال کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اعلیٰ سرکاری افسران، اونچے طبقے کے کاروباری لوگ اور یہودیوں کے ہمدردوں کو بڑی چھان بین کے بعد فری میسن کا ممبر بنایا جاتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ تنظیم پوری آن بان شان سے لاہور کے فری میسن ہال میں اپنی خفیہ میٹنگز کرتی رہی۔ بھٹو صاحب کا عوامی دور شروع ہوا تو مصطفیٰ کو نے، جو گورنر اور پنجاب کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، اس تنظیم کی ممبرشپ نہ ملنے پر پولیس فورس کے ذریعے فری میسن ہال کے دروازے کھلوائے۔ اندر سے کیا کچھ ملا آج تک اس کا پتہ نہ چل سکا۔ برطانیہ اور امریکہ نے ایک آزاد تنظیم کے ہال پر قبضہ کرنے پر پاکستان سے باقاعدہ احتجاج کیا، اور بھٹو صاحب کو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے خاصی ڈانٹ پلائی، اور تبھی سے وہ بھٹو کا ذاتی مخالف بھی بن گیا۔ ہنری کسنجر یہودی ہے اور کھلے بندوں اپنے یہودی ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ جب موساد نے زور پکڑا تو اسی تنظیم کے ممبروں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اسی تنظیم کے ممبروں کو اپنے اندر سمو لیا، اور یہ سابقہ فری میسن پاکستانی اعلانیہ اور چھپ کر پاکستان کے مفاد کے خلاف اب تک کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اس کے سابقہ ممبروں میں قادیانیوں کی تعداد خاصی زیادہ ہے۔